السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسلام آباد میں جو اس وقت نیا سال شروع ہونے کے بعد کی جو کرائم کی صورتحال ہے، لیکن اصل میں پھر مجھے بات کرنا پڑ گئی، کوئی اوپر نیچے نا 3 ایسے انسیڈنٹس ہو گئے ہیں کہ جو یا تو ٹیررزم ہے یا لگتا ہے کہ وہ ٹیررزم ہے، بلکہ 2 واقعات جو ہیں وہ تو ٹیررزم کے ہیں، اور ایک پہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ اس میں ایک پولیس افسر کی جان بھی گئی ہے، تو وہ لگتا ہے کہ شاید ٹیررزم نہیں ہے۔ بہرحال پہلا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ 1 جنوری اور 2 جنوری کی جو درمیانی رات ہے، اس کو تھانہ انڈسٹریل ایریا ہے اسلام آباد میں، اس کے باہر ایک دھماکہ ہوتا ہے تقریباً 11:30 بجے رات، اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائر برسٹ کی آواز ہے، اور وہ پولیس کنٹرول کو یہ کہہ کر انفارم کر کے کہ جی ٹائر برسٹ کی آواز ہے، اندر جا کے سو جاتے ہیں۔ اب رات کو یہ 11:30 بجے کا واقعہ، تو 2:30 بجے کے قریب جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کا وہ پتہ نہیں کیا شمالی، جو ان کا شمالی پاکستان کا جو کوئی ہے چیپٹر، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی یہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے۔ پھر دوڑیں لگتی ہیں یہ ٹویٹ دیکھنے کے بعد، یا جو بھی جو انفارمیشن ملی سوشل میڈیا سے، دوڑیں لگنے کے بعد جب افسران جو ہیں بالا وہ موقع پہ پہنچتے ہیں، اب پھر جو ہے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا تھا، اور پھر جو ویڈیوز وغیرہ بعد میں کہیں ظاہر اکٹھی کی گئیں تو ان میں یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک ہینڈ گرنیڈ حملہ تھا، لیکن لکیلی کہ جو پھینکنے والا تھا اس نے وہ اس سے تھانے کے احاطے کے اندر نہیں گیا، بلکہ دیوار پہ جا کے وہ لگا، کیونکہ دیکھیں اب یہ تصویریں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جو سپلنٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہاں سے جو ایک کلچ ہوتا ہے اس کا ہینڈ گرنیڈ کا، وہ جب ملا ہے تو پھر جو سینئر پولیس مینجمنٹ ہے نا، اس کو یہ یقین ہوا ہے کہ ہاں جی یہ ٹیررزم کی واردات ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کو رات کو ڈاؤن پلے کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کو جا کے یہ بتائیں نا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، تو وہ آپ کی ٹانگ کو پلستر کرے گا یا آپ کی ٹانگ کا علاج کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی کی ناکامی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں یا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو ڈاؤن پلے کرنا، ان کو یعنی ٹائر کا برسٹ بتا دینا یا سمجھ لینا اور آنکھیں بند کر لینا، تو اگر اس دن اس کو سمجھ لیا جاتا تو شاید جو ابھی بعد کے آنے والے جو واقعات ہیں ان میں جو ہے وہ یہ واقعات نہ ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کا جو ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ چیف ٹریفک پولیس آفیسر سی ٹی او جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر، وہاں پہ جو باقاعدہ رات کے ٹائم پھر ایک شخص آتا ہے اور وہ گن چھین کے اور جو سنتری ہے اس کو وہ مرڈر کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی سنگین واردات ہے۔ بہرحال ظاہر ہے اس کو تو ڈاؤن پلے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا پھر مقدمہ جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں رجسٹرڈ ہوا ہے اور اب اس پہ تفتیش ہو رہی ہے۔ تو ابتدائی تفتیش میں تو خیر یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید یہ کوئی فاتر العقل شخص تھا، لیکن اس میں بھی ایک پہلو بہت اہم ہے کہ 3 سنتری تھے۔ ایک سنتری جو ہے اس نے ایک خالی ہاتھ آدمی نے اس کو جو ہے وہ سنتری پہ اوور کم کر گیا، جو ابھی جس کی جان چلی گئی ہے، جس کانسٹیبل کی، زبیر حسین شاہ، تو ان کو اس نے اوور کم کر کے اس سے جو گن ہے وہ چھین لی، اور جو باقی 2 سنتری ہیں وہ اتنے ان ایفیکٹو تھے کہ وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کر سکے، نیوٹرلائز نہیں کر سکے ایک حملہ آور کو جس مقصد کے لیے ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کا یہ نہیں ملزم پکڑا گیا ہے، موقع سے پکڑا گیا ہے، لیکن اس نے جو آپ کا سسٹم ہے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ راستہ دکھا دیا۔ اگر یہ فاتر العقل تھا تو جو باقی جو اصل ٹیررسٹ ہیں وہ تو فاتر العقل نہیں ہوتے، وہ تو اس نے ایک کو مارا ہے تو باقی 2 کو بھی وہ مار دیتا۔
ان کی جو ان ایکشن ہے اور ان کا جو ان افیکٹونیس ہے اور ان کی جو ظاہر ہے کہ ٹریننگ میں یہ لوپ ہولز ہیں، تو یہ آئی اوپنرز ہیں اسلام آباد پولیس کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ جو ٹک ٹاک بنانے والے جو سینئر افسران ہیں ان کی توجہ جو ہے نا وہ ان امور کی طرف ہے. میں یہ نہ تو اپنی جو پولیس کا جو جذبہ ہے نہ میں اس کو انڈرمائن کر رہا ہوں اور نہ میں کسی قسم کی میں کرٹیسزم کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان واقعات سے یہ سبق پہلے بھی حاصل کر کے اگر ٹریننگ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اب ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنایا گیا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹریک بیک کرنا چاہیے انکوائری کر کے کہ کہاں پہ ان کی تربیت میں کمی ہوئی ہے. اگر تربیت جو ہے وہ کالج کا جو پرنسپل ہے وہ صحیح تربیت نہیں کرا رہا یا وہاں پہ عملہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں تک جانا چاہیے پیچھے. دیکھیں جانیں قیمتی ہوتی ہیں اور ہمارے شہر کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی ہے نہ کہ ٹک ٹاک. اچھا پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جناب کل، اور اس میں جو ہے کہ جو ڈولفن اہلکار ہیں وہ اس کو ایک کو گولی لگ جاتی ہے اور اس کا بھی اسلحہ لے کے چلا جاتا ہے ملزم یا ملزمان. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی مقدمہ درج ہو گیا سی ٹی ڈی میں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ آئی جی پی روڈ ہے، ایک تھانہ شاید سبزی منڈی لگتا ہے جہاں پہ گندم گودام وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ واقعہ بتایا گیا کہ یہ ہوا ہے، یہ بھی رات کو ہوا ہے کہ جو نامعلوم ملزمان ہیں انہوں نے آ کے تو فائرنگ کی ہے اور ایک سپاہی جو ہے اس کو گولی لگی ہے. اب ایک تو جو ڈولفن کے اہلکار ہیں وہ ابھی آئی جی صاحب نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ 2x2 یعنی 2 کے بغیر نہیں پھریں گے، تو لگتا نہیں ہے حالات و واقعات سے کہ وہ 2x2 کی پوزیشن میں تھے، کیونکہ جو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے اور ملزمان کو تو ایکسکیوز می اگر وہ رسپونڈ کرتے تو ظاہر ہے ان کا کوئی ملزموں کا نقصان ہوتا، اور وہ گن لے کے گئے ہیں. تو یعنی یہ یہاں پہ بھی وہی تربیت کا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹریفک آفس کے جو گارڈز ہیں انہوں نے جو شو کیا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو انہوں نے واپسی جو فائرنگ کی ہے وہ اس کی جو شیلز ہیں ایمپٹیز ہیں وہ اس اسلحے کی نہیں ہیں جو اسلحہ ان کو جو ڈولفن کے اہلکاروں کو ایشو کیا گیا. اب جو سینئر مینجمنٹ کا اس میں یہاں پہ کیا کام کرنے کا تھا کہ جو وہ اگر پہلے سے کیا ہوتا تو وہ نہ کرتے. ایک تو ان کی فائرنگ پریکٹس اور دوسرا انڈر اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈولفن کے بہت سارے جو اہلکار ہیں انہوں نے شہر میں بدامنی کی بہت ساری وارداتوں کو ناکام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جذبہ موجود ہے، لیکن وہاں جہاں ان کی ٹریننگ میں فقدان ہے اس پہ ہمیں جو ہے وہ پولیس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، سینئر مینجمنٹ کو. اور اس بات کو بھی دیکھا جائے کیونکہ جو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گن ہے یہ مبینہ طور پہ چھینی کسی اور سے گئی ہے لیکن الاٹ کسی اور کانسٹیبل کے نام پہ ہوئی ہے. تو یہ ان سارے پہلوؤں کو رکھ کے تفتیش کی جائے کہ کیا اس میں کوئی اور ایسا پہلو تو نہیں انوالو کہ انہوں نے خود کہیں گن گم ہو گئی ہو اور پھر جو ہے نا اس واقعے کو میک اپ کیا ہو اور ظاہر ہے کہ سب چکرا کے رہ گئے ہوں. تو ان کو ڈیٹیل سے ان کے ساتھ ان کی انٹروگیشن کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے نا یہ جو تینوں انسیڈنٹس ہیں ان میں آپ جو دیکھیں کہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے. وہ کیا نظر آئی ہے ہمیں کہ نمبر 1 جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی ٹائر برسٹ ہوا ہے، اور جو یعنی ہینڈ گرنیڈ کا جو حملہ ہے اس کو ٹائر برسٹ میں چینج کر دیں. اب جب تک یہ رویہ ہوگا آپ کسی صورت میں اپنا علاج یا اپنی خود احتسابی کر ہی نہیں سکتے، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، اب اس کو کیس کو ٹریس ہی نہیں کر سکتے. یہ تو بلا ہو میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا کہ جنہوں نے کلیم کیا پھر رات کو اور پھر جو ہے نا وہ مینجمنٹ کی دوڑیں لگیں اور پھر مقدمہ درج ہوا. اور اب زیر تفتیش آپ دیکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ ملزمان کو کیسے ٹریس کرتی ہے. یہ ایک چیلنجنگ کام ہے. اور پھر جو دوسرا واقعہ ہے جہاں پہ ٹریفک پولیس پہ حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ ہماری جو تربیت کا فقدان ہے کہ
ٹرینڈ لوگوں کو رات کو جو گنر ڈیوٹی ہے وہ دی جائے، اور جو ٹریفک کی اگر مینیج کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ ڈیوٹی نہ کرائی جائے۔ اور تیسرا جو کہتے ہیں نا ٹیک ہوم، وہ یہ ہے کہ جو یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے جس کو بھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے آئی جے پی روڈ پہ، اس کی بھی ایسی طریقے سے انکوائری کی جائے اور پھر لوگوں کو بھی بتایا جائے اور اپنی فورس کو بھی بتایا جائے بائی اینڈ لارج کہ ہمارے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو کور اپ دینے کے لیے وہ کور اپ سٹوری دے دیں اپنے سینئرز کو۔ تو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جو شہریوں میں خوف و راس نہ پیدا ہو کہ جی ہمیں تو ٹیررزم کے واقعات کا سامنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو کاوش ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور جو ہماری مینجمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو ضرور مروز خاطر رکھے گی اور اپنی سپاہ اور اپنے جو عوام ہیں ان کی سیفٹی کو یقینی بنائیں گے۔ جو میں کہتا ہوں نا جو پولیس کا اولین کام ہے وہی کہ ہم عوام کی جان، مال اور ان کی عزت نفس کی حفاظت وہ کریں گے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔